السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو ایک تتلی کی زندگی کی کہانی سناؤں گی۔ ایک دن صالحہ باغ میں کھیل رہی تھی۔ وہ نرم گھاس پر دوڑتی، رنگ برنگے پھولوں کی خوشبو سونگھتی اور چڑیوں کی چہچہاہٹ سنتی۔ اچانک اس کی نظر ایک خوبصورت تتلی پر پڑی جو نیلے اور سنہری رنگ کے پروں کے ساتھ آسمان میں اڑ رہی تھی۔ صالحہ تتلی کو دیکھ کر بولی، سبحان اللہ، اللہ نے کتنی خوبصورت تتلی بنائی ہے۔ تتلی یہ سن کر مسکراتے ہوئے بولی، السلام علیکم یا صغیرہ، چھوٹی لڑکی السلام علیکم۔ صالحہ تتلی کو بولتا ہوا دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور بولی، وعلیکم السلام، من انتی، آپ کون ہیں؟ تتلی نے جواب دیا، انا فراشہ، میں تتلی ہوں۔ صالحہ نے تتلی کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم ہمیشہ سے اتنی خوبصورت تھی؟ فراشہ ہنستے ہوئے بولی، نہیں صالحہ، میری زندگی کئی مراحل سے گزری ہے، کیا تم جاننا چاہتی ہو؟ صالحہ جوش سے بولی، نعم نعم، اخبرینی بہا، ہاں ہاں مجھے ضرور سناؤ۔ فراشہ نے بتایا، میری ماں نے مجھے ایک سبز پتے کے اوپر ایک ننھے سے انڈے میں رکھا تھا۔ انڈا بہت چھوٹا اور محفوظ تھا اور اس انڈے کے اندر میں ایک کیڑے کی شکل میں بڑی ہو رہی تھی۔ صالحہ بولی، ہذا ممتع جدا، یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ ماذا حدث بعد ذلك؟ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ فراشہ نے کہا، چند دن بعد میں ایک ننھے کیٹرپلر کی شکل میں انڈے سے باہر نکل آئی۔ میں بہت چھوٹی اور بھوکی تھی، اس لیے میں نے سب سے پہلے اپنے انڈے کا خول کھا لیا اور میں پھر پتے کھانے لگی۔ صالحہ حیرانی سے پوچھنے لگی، تو کیا تم بس کھاتی ہی رہتی تھی؟ فراشہ نے ہنستے ہوئے کہا، نعم، ہاں، کنت آکل کثیرا، میں بہت زیادہ کھاتی تھی تاکہ میں بڑی ہو سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے رزق کا انتظام پہلے سے کیا ہوا تھا۔ جیسے جیسے میں کھاتی رہی میں بڑی ہوتی گئی اور مجھے کئی بار اپنی کھال بدلنی پڑی۔ جب میں کافی بڑی ہو گئی تو مجھے لگا کہ اب وقت آ گیا ہے۔ میں نے خود کو ایک نرم خول کے اندر بند کر لیا۔ میرے خول کو کرسلس کہتے ہیں اور مجھے اس وقت پیوپا کہا جاتا تھا۔ اس دوران میں بالکل ساکن ہو گئی۔ میرا ریشمی خول کرسلس ایک درخت کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میرے اندر حیرت انگیز تبدیلیاں لا رہا تھا۔ اس کرسلس کے اندر میں ایک سونڈی ایک کیٹرپلر سے ایک تتلی میں بدل رہی تھی اور اس تبدیلی کو میٹامورفسس کہتے ہیں۔ آخر کار کئی دنوں بعد میں نے اپنا خول توڑا اور میں باہر نکل آئی۔ پہلے میرے پر چھوٹے اور گیلے تھے۔ میں نے ان کو دھوپ میں خشک کیا اور اللہ نے مجھے طاقت دی اور میں آسمان میں اڑنے کے قابل ہو گئی۔ صالحہ تو تتلی کی باتیں سن کر شدید حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، اللہ کی قدرت کتنی حیرت انگیز ہے، وہ ایک ننھے سے کیٹرپلر کو اور ایک کیڑے کو ایک خوبصورت تتلی میں بدل دیتا ہے۔ فراشہ کہنے لگی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر کیڑے کا، ہر جاندار کے رزق کا انتظام بھی پہلے سے کیا ہوتا ہے۔ جب میں ایک کیٹرپلر تھی، ایک کیڑا تھی، تو اس وقت میں پتے کھاتی تھی اور اب تو میں پھولوں کا رس پیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کا خیال رکھتے ہیں۔ صالحہ، اگر تم باغ میں زیادہ پھول لگاؤ گی تو میں اور میری بہنیں تمہارے پاس روز اڑ کر آئیں گے۔ صالحہ بولی، انشاءاللہ میں بہت زیادہ پھول لگاؤں گی تاکہ میرے باغ میں بہت ساری تتلیاں آئیں۔
فراشہ پر ہلاتے ہوئے بولی، اچھا صالحہ، اب مجھے جانا ہوگا، لیکن اگر آپ کو باغ میں کوئی کرسیلس یا کوئی کیٹرپلر نظر آیا تو مجھے ضرور بتانا، ہم مل کر اسے دنیا میں خوش آمدید کہیں گے۔ مع السلامہ یا صالحہ، اللہ حافظ۔ صالحہ مسکراتے ہوئے بولی، الی اللقاء یا فراشہ، تتلی ہم جلد ملیں گے۔ فراشہ آسمان میں اڑتے ہوئے کہیں دور چلی گئی اور صالحہ تتلی کی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی اور باغ میں کیٹرپلرز کو ڈھونڈنے لگی۔ کہانی ختم ہوئی۔ اللہ حافظ۔